اور اسی انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنے والا روزانہ بھونکتا ہے، اشعار کہتا ہے، ہجو کرتا ہے، آپ کی گستاخی کرتا ہے، برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ وہ سراپا رحمت پیغمبر فجر کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کو مخاطب کر کے کیا اٹھے، بے ساختہ زبان سے کہتے ہیں من الکعب بن الاشرف، ہے تم میں سے کوئی غیرت مند جو میرے گستاخ کعب بن اشرف کو جہنم واصل کرے؟ صحابہ کی تلوار نیام سے باہر آ گئی۔ وہ کوئی پاکستانی مسلمان نہیں تھے کہ دعوے کرنے کے بعد جب حکم سامنے آیا تو سوچ میں پڑ گئے، ہے نہیں گل تو چنگی ہے تھوڑی پر دیکھو نا اپنی زبان گندی کر رہے، تسی کیوں مجھے نہ لڑ دے؟ تانوں حالات دا پتہ نہیں ملک دا کیا حشر ہو گیا ہے، اور تسی کہندے ہو جی نبی دے گستاخ دے جا کے نوٹس لو، آقا اور صبر کرو خیر ہے ہو جائے گا، چھوڑو انہوں دفع کرو۔ نہیں، تلوار نیام سے باہر آ گئی۔ ہر صحابی غیرت ایمانیہ کا پیکر بن کر اس ایک گستاخ کی طرف لپکا۔ شہادت اس نبینا کو ملی جس کا دل روشن تھا، جا کر کے اس کو جہنم واصل کر کے اگلے دن پیغمبر کی زبان سے جنت کی بشارتیں پاتا ہے۔ اس لیے کہ یہاں نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، یہاں اللہ کے محبوب کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے پہلے کہا تھا ادب کرو، احترام کرو، اگر مانتے نہیں تو نہ مانو، لیکن بیعت بھی کرو گے تو معافی نہیں ہوگی۔ دنیا میں بھی نوٹس لیا جائے گا، آخرت میں بھی جہنم ٹھکانہ بنایا جائے گا۔ چنانچہ یہ واقعات اس دور میں ہوئے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ ادب و احترام کا حکم صرف اس دور کے لیے نہیں تھا، یہ حکم آج بھی ہے اور قیامت تک، یہ حکم آج بھی اور قیامت تک۔ بولو زور سے۔ ہمیں بھی بڑی محبت عقیدت کے دعوے ہیں، ہم بھی پیغمبر سے محبت عقیدت کے دعوے کرتے ہیں، بلا تفریق تمام مسلمانوں کو اپنے سمیت کہتا ہوں، لیکن آج کی دور میں اس ساری عظمت اور عقیدت اور اس مقام اور شان اور قدر و منزلت کو سمجھنے کے باوجود وہ گستاخیوں کا سلسلہ کھل کر کے سامنے آتا ہے، لیکن پوری امت مسلمہ کو جیسے سام سونگ گیا ہو، اس انداز کی روایتی خاموشی، بے حسی، بے ضمیری کی انتہا۔ ہمیں اپنی گربانوں میں جھانکنا چاہیے، ہم کس درجہ کے مسلمان ہیں، ہمیں پیغمبر سے کس درجہ کی، کس انداز کی محبت اور عقیدت ہے۔ ایک فرق تو یہ کہ ڈنمارک میں خاکے چھپے حضور کی توہین پر مشتمل پاکستان سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں نے احتجاج کیا، مگر عین ان دنوں میں چنوٹ میں اہل تشیع نے خاکے شائع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا خاکہ شائع کر کے آپ کی توہین کی، پورے ملک اور پوری دنیا کے مسلمان خاموش۔ کیوں؟ یہی پیغمبر سے محبت عقیدت کا تقاضا ہے۔ اسی انداز میں سلمان رشدی نے پیغمبروں کی گستاخی کی، اس پر احتجاج ہوا، ہونا چاہیے تھا، اس سے کئی درجہ بڑھ کر خمینی نے کفر لکھا، انبیاء کے متعلق امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی توہین کرتے ہوئے ان کو ناکام تک لکھا۔ خاموشی، بالکل خاموشی۔ کیوں؟ اور ابھی تازہ ترین صورتحال، میری تیری عزت پر آنچ نہیں آ سکتی، میرے تیرے لیڈر کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا، میرے تیرے بڑے کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا، ماں بہن بیٹی کا ان کی عزت کے تحفظ کے لیے ملک میں قانون موجود ہے، لیکن پیغمبر کی عزت جس کے لیے رب نے بھی حکم دیا، میں نے اتنے تمام انتظام سے بنایا اور اس لیے بنایا کہ اطاعت کرو، تابع داری کرو، ادب کرو، احترام کرو، لیکن حالت یہ ہے اتنی بڑی مسلمانوں کے تعداد کے ہوتے ہوئے آج اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ ہے، اس پیغمبر کے صحاب پر، اس پیغمبر کے ازواج پر، اس پیغمبر کی بنات پر، اس پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پر تنقید ہے، تعلق تشریح ہے، لٹریچر ہے، کتابیں ہیں، اعلانیہ بکواسات ہے، دیواروں ٹرینوں پر تبرہ لکھے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی غیرت مند مسلمان نہیں جو نبی کی عزت اور احترام کے تحفظ کے لیے میدان میں نکلے۔ ایک منٹ میری بات پہلے سن لے، بعد میں نعرے لگانا، اور رافضیوں پہ نہیں، میں ابھی مسلمانوں کا سوال کر رہا ہوں، ان پر تو ہے لعنت، یہی تو مسئلہ ہے نا، بات سمجھتے نہیں ہو، بات دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ میرا سوال مسلمانوں سے ہے، عیسائی میرے نبی کی بے ادبی کر رہا ہے، یہودی بغیرتیاں کر رہا ہے، پاکستان میں بھی اور دنیا کے مختلف ممالک میں قادیانی اور شیعہ میرے پیغمبر اور صحابہ نے بیعت کی بھی گستاخی کر رہا ہے۔ پہلے تو میرا سوال ہے مسلمانوں، بتاؤ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو، دشمن کیا کر رہا ہے؟ اور زیادتی کی حد بھی ہوتی ہے،
کہ چلو کوئی معمولی بات سامنے آئی، اگرچہ پیغمبر کے احترام کے پیش نظر یہاں تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو مدینہ طیبہ کی مٹی کو کہے کہ یہ ردی ہے، ردی والی مٹی ہے، 30 کوڑوں کی سزا اسلام میں اس کے لیے مقرر ہے، 30 کوڑوں کی سزا۔ اور جو پیغمبر کی بیوی کے متعلق بکواس کرے اس کے لیے کوئی بھی یہاں نوٹس والی بات نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو باعزت عظمت بنایا، تابع داری کرو، قدر منزلت کرو، احترام کرو۔ میں بات یہ کر رہا تھا بے ادبی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یہاں سلسلہ جو پاکستان میں شروع ہوا، جوتوئی کے علاقے میں ایک بورڈ جو سرکاری طور پر منظور شدہ تھا، میری یہ بات بطور خاص آپ توجہ سے سنیں، اور ایجنسیز کے حضرات بھی اور میڈیا کے افراد بھی ان باتوں پر غور فرمائیں۔ توجہ، اس بورڈ کو گرا کر جس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نام لکھا تھا، اس بورڈ کو گرا کر اس پر یا اللہ مدد بھی لکھا تھا، اس پر اہل تشیع نے رقص کیا جوتوں سمیت۔ ایک منٹ میری بات سنیں بس، اس پر رقص کیا، اور وہاں سے بات آگے چلی، اس میں حرمتی کا مقامی سطح پر مسلمانوں نے احتجاج تو کیا، لیکن تاحال قابل قدر شیعہ کی گرفت اس پر نہیں ہوئی۔ اس سے بھی بات آگے بڑھی، سکھر میں، خیرپور میں اور دیگر ملک کے مختلف علاقوں میں، ملتان میں اور اٹک کے علاقے میں اور دیگر کئی علاقوں سے جو ہمیں رپورٹس ملی ہے، ان کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بطور خاص نام لے کر کتا ہائے ہائے کے نعرے لگائے گئے۔ ابھی تک اس پر بھی کوئی نوٹس نہیں۔ آپ کے جذبات یہاں پورے نہیں کروانا چاہتا، میں آپ کی توجہ کسی اور طرف دلانا چاہتا ہوں، میرے بات پر غور کریں۔ اس سے بات آگے بڑھی تو زرداری صدر مملکت جو پاکستان کا اس وقت نام نہاد صدر ہے، اس کے سسرالی شہر لڑکانہ میں کتوں پر صحابہ کے نام لکھے گئے، اور اس شیعوں نے اپنے جلوس کے اندر باقاعدہ حضرت امیر معاویہ اور صحابہ کا نام لے کر بکواسات کی۔ جب مسلمانوں نے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان پر اپنے طور پر گولیاں چلائی، کسی کی ہدایات یا کسی کے کارکن ہونے کی وجہ سے نہیں، اپنے طور پر گولیاں چلائی۔ میں اس پر معذرت کے ساتھ میڈیا کے افراد کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، آپ ہر معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں، اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ فلاں جو واقعہ ہوا، فلاں جو لڑائی ہوئی، فلاں جو قتل غارت ہوئی، اس کی بنیادی وجہ یہ بنی ہے۔ ہر معاملے کی بنیاد اور تہہ تک پہنچ کر کے عوام کے سامنے حقائق لاتے ہو، اس پر تو میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، لیکن اس معاملے میں آپ کی ناانصافی کیوں ہے کہ جب صحابہ کے اور پیغمبر کے خلاف اہل تشیع گالیاں نکالتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، اخبارات میں، ٹیلی ویژن پر یہ بات تو چلتی ہے اتنے لوگ مارے گئے، اتنے زخمی ہو گئے، لیکن یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ ان کو مارا کیوں گیا؟ ایک منٹ بات سن میری، یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ مارا کیوں گیا؟ اگر میڈیا والے اس جملے کو دہرائیں کہ جناب اس نے ہمارے نبی کے صحابی، ہمارے نبی کی بیوی، ہمارے نبی کی بیٹی کا نام لے کر یہ بکواس کی تھی، اس لیے اس پر ایکشن ہوا، جب حکمران اور قانون حرکت میں نہ آئے، مسلمانوں نے خود ایکشن کے طور پر اس کا بدلہ لیا، یہ وجہ بھی لکھو۔ اگر تم کہتے ہو اس سے اشتعال پھیلتا ہے تو کیا تمہاری اس بات کو، خبر کو دبا کر اور پرامن جماعت کو دہشت گرد ثابت کروانے کے لیے اس سے اشتعال نہیں پھیلتا؟ اس سے ہمارے جذبات برانگیختہ نہیں ہوتے؟ حقائق کیوں نہیں بتاتے ہو؟ وجہ کیوں نہیں بتاتے ہو کہ اس بغیرت نے یہ زیادتی کی ہے، یہ بغیرتی کی ہے؟ اس وجہ میں مسلمانوں میں اشتعال آیا تاکہ عوام کو بھی پتہ لگے، حکمران بھی سمجھے کہ ہم بلا وجہ کسی کو کافر نہیں کہتے، بلا وجہ کسی کے لیے شدت پسندانہ گفتگو نہیں کرتے، ہمارے دل بھی چلتے ہیں جب ہمارے پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ اور پیغمبر کی بیویوں کو جیسے عام بھونکتا ہے اور کتے سے بھی بدتر گالیاں نکالتا ہے، تو کیا تم نے اپنی طرح ہمیں بھی حکمرانوں کی طرح بغیرت سمجھا ہے کہ تم نوٹس نہ لو تو ہم بھی کچھ نہ کہیں؟